आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो तहज्जुद के हवाले से इंशाअल्लाह ताला। वो कौन सी 3 गलतियाँ हैं जब आप तहज्जुद करते हैं तो आपको बजाय मंज़िलत मुकाम मिलने के उल्टा आपको ज़िल्लत का सामना करना पड़ जाता है। बेशक रमज़ानुल करीम में हर इंसान क्योंकि उठता ही उस वक़्त पर है सहरी के लिए, तो कोशिश होती है कि तहज्जुद पढ़ें। तो आप इन बातों का ख़याल लाज़मी रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी अल्लाह की लानत के या ज़िल्लत के मुस्तहिक हों। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, गौर और तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आप इससे मुकम्मल मुस्तफ़ीद होंगे। क्योंकि जब अल्लाह के कलाम को या अहादीस मुबारका को गौर से सुना जाता है तो उसका एक नूर इंसान के सीने में दाखिल होता है, जिससे इंसान को अमल की तौफीक मिल जाती है। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो, आपने एंड तक इसको देखना है। सबसे पहले हम तहज्जुद की फ़ज़ीलत जान लेते हैं कि असल में तहज्जुद है क्या? हदीस की रोशनी में और कुरान करीम के नज़दीक। अल्लाह ताला का ख़ास इनाम जो है वो तहज्जुद पढ़ने वालों को बुलंद मकाम की अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में भी तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए एक जायद इबादत है। अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पसंदीदा मुकाम पर फाइज करेगा। सूरह अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 17 से 18 में अल्लाह करीम फरमाते हैं, कुरान में अल्लाह ताला ने नेक बंदों की एक खूबी बयान फरमाई है कि वो रात को बहुत कम सोते हैं और सहर के वक्त इस्तगफार करते हैं। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और रात की आखिरी घड़ियों में इबादत के लिए बेदार रहा करो, शायद तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद में जगह अता फरमाए। हदीस मुबारका में तहज्जुद की फ़जीलत के हवाले से अल्लाह ताला के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने वालों को अपनी रहमत से नवाजता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब हर रात की आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमा होता है और कहता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं इसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं इसे अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे ताकि मैं इसे बख्श दूं? बेहतरीन नमाज तहज्जुद की नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफसल नमाज रात की नमाज यानी कि तहज्जुद की नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ए लोगो, सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, और रात में जब लोग सो रहे हों तो तहज्जुद में नमाज पढ़ो, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला एक आदमी और इसकी बीवी पर रहम फरमाए जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़ते हैं, और अगर बीवी ना उठे तो शौहर इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, अगर शौहर ना उठे तो बीवी उसे जगाती है। तहज्जुद के बहुत सारे फ़वाइद हैं, चंद आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है, दुआएँ कबूल होती हैं, गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, दिल को सुकून और रोशनी मिलती है, रिज़्क में बरकत होती है, जन्नत में आला मुकाम हासिल होता है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की आदत डालें क्योंकि ये अल्लाह ताला के ख़ास बंदों की इबादत है और इनके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। अब तहज्जुद का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है? तहज्जुद की नमाज एक अजीम इबादत है जो रात के आखिरी हिस्सा में अदा की जाती है। तहज्जुद की नमाज का बेहतरीन वक्त रात की आखिरी तिहाई हिस्सा होता है, यानी फजर से तकरीबन 2 घंटे पहले तहज्जुद को अदा किया जाता है। अगर ये मुमकिन ना हो तो इशा के बाद कुछ देर सोकर भी तहज्जुद अदा की जा सकती है। वुज़ू और तहारत। तहज्जुद के लिए वुज़ू करना ज़रूरी है। अगर वुज़ू पहले ना हो तो नया वुज़ू करें। मिसवाक करना मुस्तहब है। नियत और रकात की तादाद क्या होनी चाहिए? तहज्जुद की नमाज कम अज़ कम 2 रकत और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़ी जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर 8 रकत तहज्जुद पढ़ते थे, फिर वितर अदा करते थे। 2, 4, 6, 8 या 12 रकतें 2-2 करके अदा की जा सकती हैं। तहज्जुद की नमाज का तरीक़ाकार समझ लीजिए कि किस तरह से अदा की जाती है। हर 2 रकत का तरीक़ाकार ये है, नियत। दिल में तहज्जुद की नियत करें और अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करें। सूरह फातिहा प्लस कोई सूरत साथ मिलाएं, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह वन्नास या कोई भी और लंबी सूरत मिला सकते हैं। मामूल के मुताबिक रुकू और सजदे करें
اور 2 رکعت مکمل کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد مزید 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ آخر میں وتر ادا کریں اگر عشاء کے بعد آپ نے چھوڑے ہیں یا نہیں پڑھے تو۔ تہجد کی نماز کے مسنون صورتیں ہیں جو وہ یہ ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص، چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ فلق اور سورہ والناس۔ یہ اختیاری ہیں، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کے بعد دعا اور استغفار۔ تہجد کے بعد دیر تک دعا کریں کیونکہ یہ دعا قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔ استغفار کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، درود شریف پڑھیں اور اپنی حاجات اللہ سے مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ تہجد کی آسانی کے لیے چند نصیحتیں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ سونے سے پہلے تہجد کا ارادہ کر لیں۔ زیادہ کھانے اور دیر تک موبائل یا ٹی وی دیکھنے سے پرہیز کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد جلد سونے کی عادت ڈالیں۔ تہجد کے وقت الارم لگا کر جاگنے کی کوشش کریں۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک بندوں کی عادت ہے۔ جو بھی تہجد پڑھنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور آسانی عطا فرمائیں گے۔ ایک ایمان افروز واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ہے، وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور تہجد کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت، عدل و انصاف اور زہد و تقویٰ میں مشہور تھے۔ وہ خلافت ملنے کے بعد بھی سادگی، عاجزی اور اللہ سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ ان کی زندگی میں تہجد کی خاص اہمیت تھی اور وہ اسے کبھی بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ ایک رات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک نے دیکھا کہ وہ تہجد کے وقت بستر سے اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دیر تک سجدے میں گرے رہے اور زاروں قطار روتے رہے۔ جب وہ نماز مکمل کر چکے تو فاطمہ نے حیرت سے پوچھا، امیر المومنین آپ اتنی دیر سے کیوں رو رہے ہیں؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آہستہ آواز میں کہا، اے فاطمہ، میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی تو میرا دل کانپ اٹھا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جو ان کو ہر طرف سے گھیر لے گی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں سوچتا ہوں اگر میں ظالموں میں شامل ہوا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ میں خلافت کے منصب پر بیٹھا ہوں، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا یا کوئی حقدار مجھ سے محروم رہا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یہ کہتے ہوئے پھر سے رونے لگے اور تہجد میں مزید دعائیں مانگنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ سے ڈرنے والے حکمران راتوں کو سوتے نہیں تھے بلکہ اللہ کے حضور اپنی ذمہ داریوں کا حساب دیتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں عدل و انصاف کا ایسا خوف تھا کہ راتوں کو تہجد میں رو کر اللہ سے فریاد کیا کرتے تھے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر پیدا کر لیں اور تہجد کو معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تہجد پڑھنے میں ایسی غلطیاں جو نیکی کی بجائے گناہ کا باعث بن سکتی ہیں۔ تہجد ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اگر کچھ غلطیاں کی جائیں تو یہ نیکی کی بجائے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ غلطیاں کیا ہے؟ سب سے پہلے ریاکاری، دکھاوا۔ اگر کوئی تہجد صرف اس لیے پڑھ رہا ہو کہ لوگ اسے نیک سمجھیں تو یہ عبادت ریاکاری میں آ جاتی ہے جو گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کو شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ تم پر شرک اصغر ریاکاری سے ڈرتا ہوں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ تہجد صرف اللہ کے لیے پڑھیں، کسی کو بتانے یا دکھانے کے لیے نہیں۔ اسی طرح تکبر اور خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، غلطی۔ کچھ لوگ تہجد پڑھ کر دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تہجد گزار ہیں، باقی لوگ سو رہے ہیں۔ عبادت کے بعد دوسروں کو حقیر سمجھنا خود کو برباد کر سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے آپ کو عبادت کی توفیق دی ہے۔ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں۔ تیسرے نمبر پر والدین یا گھر والوں کو جگا کر ان پر سختی کرنا۔ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن والدین، بہن بھائی یا گھر کے دیگر افراد پر غصہ کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں اٹھ رہے تو یہ غلط رویہ ہے۔ دین میں نرمی کا حکم ہے، سختی کا نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ نرمی سے سمجھائیں لیکن زبردستی نہ کریں۔ اگر وہ نہ اٹھے تو بدظن نہ ہو بلکہ ان کے لیے دعا کریں۔ نمبر 4، تہجد کے بعد دوسروں پر تنقید کرنا۔
بعض لوگ تہجد پڑھ کر دوسروں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ تم تہجد نہیں پڑھتے، تم گنہگار ہو۔ یہ رویہ تکبر اور دوسروں کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے، جو خود ایک بڑا گناہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ خاموشی سے نیکی کی دعوت دیں، تنقید کی بجائے محبت سے سمجھائیں۔ نمبر 5، رات بھر جاگنا، فجر چھوڑ دینا۔ غلطی کیا ہے؟ کچھ لوگ تہجد کے بعد سونے چلے جاتے ہیں اور فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑا نقصان ہے۔ فرض نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، جبکہ تہجد سنت ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ تہجد کے بعد فجر کی نماز کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ اگر نیند آ رہی ہو تو الارم لگائیں اور کسی کو جگانے کے لیے کہیں۔ نمبر 6، تہجد پڑھ کر خود کو بہت نیک سمجھنا اور دوسرے اعمال چھوڑ دینا۔ بعض لوگ تہجد پڑھتے ہیں لیکن دن میں معاملات میں جھوٹ، دھوکہ، غصہ، بدتمیزی یا دوسروں کے حقوق ضائع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عبادت وہ ہے جس سے اخلاق اچھے ہوں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ تہجد کے ساتھ ساتھ دن کے دیگر معاملات میں بھی دین کی پیروی کریں۔ تہجد کی نماز بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ریاکاری، تکبر، فجر چھوڑنا یا دوسروں کو کمتر سمجھنے جیسی غلطیاں کی جائیں تو یہ نیکی کی بجائے گناہ میں بدل سکتی ہے۔ عبادت ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے۔ تو اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور عمل کریں گے۔ اگر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو ڈن ضرور لکھتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ پوری ویڈیو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔